بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، جس میں حسد اور قتل کا پہلا گناہ زمین پر ہوا۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام شیث رکھا گیا۔ شیث کی معنی ہے اللہ کی بخشش۔ گویا اللہ نے آدم علیہ السلام کو حابیل کے نقصان کے بدلے ایک نیک و صالح بیٹا عطا کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام کم عمری سے ہی نیک، عبادت گزار اور اپنے والد کے قریب تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے شیث علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرے بعد تم اللہ کے نبی ہوگے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا اور قابیل کی نسل کے فتنے سے بچانا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا۔ ادھر قابیل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی۔ انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ الاحزاب آیت 33 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھی، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر لڈو ہو گئے اور گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا، اس میں ہزارہ مرد اور عورتیں جمع ہونے لگی۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاف بڑھا۔ بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ یہ سب کام حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول کی یہی تفسیر ہے اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے زمین میں ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کر رکھا تھا۔ شیث علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ورگلاتا رہا، یہاں تک کہ شیث علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کتاب و سنت کی اشاعت کے عالمی ادارے دارالسلام کی طرف سے ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روز اولی سے پائی جاتی ہے۔ قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 24 لاکھ سے زائد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے ہیں۔ انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ یہ عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن کریم کے یہ قصے لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے، بلکہ ان سے تو بنی نوح انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں، ان سے اپنا دامن بچا لے، اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت ازحد ضروری ہے۔
جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، کتنی مرتبہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا۔ فرعون کا واقعہ بیان ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تو قریب 70 مقامات پر آیا ہے اور مسلسل قصہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ کتنی صورتوں کے نام انبیاء کے ناموں سے منسوب ہے، لہٰذا جو شخص ان کثرت سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے۔ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں، اور صاف ظاہر سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکہ شخصیت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں، پھر صحابہ کرام اور صالح لوگ بھی نمونہ ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات کا علم ہوتا ہے۔